السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ابھی بہن نے بتایا کہ دراصل نبیلہ بہن کے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب ان کے لیے دعا گو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے، کرے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میں دوبارہ سے ریکارڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں، دوبارہ سے پڑھانا شروع کر رہی ہوں۔ وہ ابھی پتہ چلا کہ وہ آپ لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو اب مجھے بتائیے، کوئی چیٹ میں کوئی ایک بتا دیں کہ اپنے مائکس آف کر لیجیے گا پھر آپ لوگ، جس کا بھی کھلا ہوا ہونا۔ مجھے یہاں پہ تو سب کے آف نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر کسی نے اوپن کیا ہے مجھے چیٹ میں پلیز بتا دیجیے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری یا نہیں آ رہی۔ چیٹ میں بتا رہے ہیں آواز آ رہی ہے؟ اوکے، جزاک اللہ۔ حمیرہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ آواز آ رہی ہے، تو ہم اپنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہم نے کافی مسنون اعمال کو جانا، ان کی دعائیں یاد کیں اور یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے جو یاد نہیں ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اب ہم نمازوں پہ آ گئے ہیں۔ نمازوں میں فرض اور واجب کے بعد جو سنت اور نفل نمازیں ہیں، تو اس میں مسنون اعمال کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ان تمام نمازوں کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ وہ نمازوں کی 4 اقسام ہیں، یہ سب کو معلوم ہوگا الحمدللہ: فرض، واجب، سنت، نفل۔ فرض دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور یہ نمازیں سب کو معلوم ہے کہ معراج کی رات مسلمانوں پہ فرض ہوئیں، اور ان کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور جو شخص ان کی فرضیت کا انکار کرے وہ بلا اتفاق مرتد ہے۔ اس کے بعد واجب، اچھا، جمعے کی نماز جو ہے مردوں پہ فرض ہے، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں واجب۔ عیدین کی نماز واجب ہے، اور عشاء کی وقت کی 3 وتر واجب ہیں۔ پھر سنت نمازوں میں نماز تراویح اور دن میں فرض نماز پنجگانہ کے ساتھ ادا کی جانے والی سنن شامل ہیں، سنتیں نوافل جو ہیں یہ سب اسی میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نفل نماز، اس میں تہجد، اس میں ہے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الخوف، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التحیۃ المسجد، صلاۃ الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ العیدین، صلاۃ الجنازہ، یہ سب۔ اور اس کی استخارے کے لیے بھی، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل سے آج بات ہوگی، اس حوالے سے بھی استخارے کے بھی نفل بھی پڑھتے ہیں، اس کی دعائے استخارہ بھی، اس کا ترجمہ اور اس کی عربک جان کے اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ان تمام مسنون دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، ان دعاؤں کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں، اب تہجد کی نماز کی ابتدا میں جو ہے کہ تہجد کی نماز فرض تھی، جبکہ 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، مگر بعد میں اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ البتہ اس کا مستحب ہونا باقی ہے، یعنی پسندیدہ ترین نمازوں میں جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یعنی یہ نماز مستحب ہے جس کی تعداد کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور اس کا ثواب و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تہجد کی اولاً فرضیت اور بعد میں اس کا منسوخ ہونا دونوں سورہ مزمل میں ذکر ہے۔ اس کی تفصیل آپ جاننا چاہیں تو تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے آپ اس میں جان سکتے ہیں، پڑھیے، تفاسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہے صلاۃ الاشراق، یعنی سورج کے نکلنے اور اونچا ہو جانے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی نفل ہے مگر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اسی مصلی پر بیٹھا رہے، اور یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے، تو جو شخص 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے گا اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ پھر نمبر 3 پہ ہے جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ زیادہ تیز ہو جائے، تو اس وقت 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا، یہ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز بھی کہلاتی ہے۔
اور یہ ظہر سے پہلے پہلے تک، اس کی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک نوافل جتنے چاہے پڑھ لیں اور بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحیٰ کی وقت 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایک ایک جوڑ کا اس میں جو ہے آپ کی تمام اعضاء کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے 4 کی نماز پڑھتے رہنے سے، جس میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مغرب کی، چوتھے نمبر پہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت نماز پڑھنا اوابین کی یہ نفل ہوتے ہیں، یہ عشاء اور مغرب کے درمیان کے نوافل ہوتی ہیں۔ یہ بھی نفل جو ہیں اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی وہ اوابین میں سے لکھ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے صلاۃ الحاجات۔ صلاۃ الحاجات یہ نفل نمازیں ایسے وقت میں پڑھنی چاہیے کہ جس میں کہ اب صلاۃ الحاجات جیسی ہے، اب یہ عصر سے مغرب کے درمیان اگر تو غروب کا زوال کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس وقت کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت صرف دعائیں پڑھنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، دعائیں استغفار پہ بھی انشاءاللہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے کہ استغفار کی دعا، نماز صلاۃ التوبہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ہوتی ہے انفرادی توبہ اور ایک ہوتی ہے اجتماعی توبہ۔ تو صلاۃ الحاجات کا ہم پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ الحاجات یہ نماز بھی نفل ہے، جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو عشاء کے بعد تازہ وضو کر کے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ کر اپنی ضرورت کی دعا کرے، حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے، یہ تحیۃ المسجد کا ذکر آ رہا ہے اس میں، کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھنا ثواب کا باعث ہے۔ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے بشرطے کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو اور جماعت کھڑی نہ ہو۔ یہ خواتین بھی پڑھتی ہیں جب حرم میں، حرمین میں انشاءاللہ اور ایمان سب کا جانا ہوا ہوگا یقیناً، اور جانا ہو، اللہ تعالیٰ بار بار بلاوا نصیب کرے، تو خواتین بھی بہت اہتمام سے تحیۃ المسجد پڑھتی ہیں حرمین میں، ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہے جناب 7 نمبر پہ وضو کرنے کے بعد بہتر ہے کہ پانی خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھنا تحیۃ الوضو کہلاتا ہے۔ اس کا بھی حدیث میں وارد ہوا ہے تحیۃ الوضو۔ یہ عموماً خواتین گھر میں چونکہ نماز پڑھتی ہیں، ان کا مسجد جانا نہیں ہوتا، تو یہ بھی علماء سے، مفتیان سے معلوم پتہ چلا ہے کہ خواتین اگر تحیۃ الوضو پڑھ لیں ہر نماز کے لیے، وضو کرنے کے بعد جا نماز پہ جب کھڑی ہوں تو اس نماز کے پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لیں تو وہ بھی ان کے تحیۃ المسجد میں ہی شمار ہوں گے۔ اس میں جیسے مردوں کے لیے تو ان کا تو مسجد میں جانا فرض ہے، مسجد میں نماز پڑھنا ان کے لیے لازمی ہے، خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور گھر کے بھی ایک الگ کونے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو تحیۃ الوضو کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، حدیث میں اس کی بھی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ وضو کرنے کے بعد یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد خاص تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی نیت سے نماز نہیں پڑھی تو بھی جو نماز پڑھے گا وہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی یا تحیۃ الوضو نہیں پڑھی تو اس میں ہمارے جو ہے عمل ضائع ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جماعت سے میں شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ جماعت میں جیسے کھڑی ہو گئی ہے اور آپ فوراً اس میں شامل ہو گئے ہیں جاتے ہی، اور تحیۃ المسجد آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، تو آپ کی اس میں آپ کی نیت تو تھی نا، تو آپ کی وہ نیت جو ہے وہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی وہ نماز۔ اس کے بعد ہے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور خوب رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ نماز بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھائی تھی، انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اس کے بعد جمعے کی نماز جہاں اس کی شرائط پائی جاتی ہیں فرض ہے، اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہے عیدین کی نماز جہاں اس کی شرائط پائی جاتی ہیں وہیں واجب بھی ہے یہ، اور جنازہ کی نماز بھی فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ ادا کر لیں گے تو سب سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں استخارے کی نماز پہ۔
استخارہ کرنا جو ہے یہ خیر سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. اس کی استخارے کی دعا کی پہلے عربک میں پڑھ لیتی ہوں. استخارے کی دعا، اچھا اس کا عربک ٹیکسٹ مجھے نہیں نظر آ رہا. چلیں خیر، عربک ٹیکسٹ آپ کتابوں میں آپ کے پاس موجود ہوگا انشاءاللہ الرحمن. اس کا ترجمہ آپ غور سے توجہ سے سن لیجئے. استخارے کی دعا. اے اللہ، میں آپ کے علم کے واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، بھلائی طلب کرتی ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتی ہوں. آپ غیب کو جاننے والے ہیں. اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتی، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں. اور آپ قدرت رکھتے ہیں، مجھ میں وہ قوت نہیں. یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر، اس معاملے کا تصور دل میں لائیں. جب یہ حاضل امر دعا میں آپ جب دیکھیں گے نا، عربک ٹیکسٹ دیکھیں گے تو اس میں حاضل امر لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ معاملہ، اس معاملے کا تصور لے کے آئیں دل میں کہ جس کے لیے آپ استخارے کی دعا پڑھ رہی ہیں. تو جس کے لیے میں استخارہ کر رہی ہوں اس کا تصور اس میں لائیں. میرے حق میں یہ بہتر ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے یہ کام، میرے معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میری فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی. تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے. اگر ان تمام امور کے لحاظ سے میرا یہ معاملہ بہتر ہے، میرا یہ کام بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اس میں میرے لیے برکت فرما دیجیے. اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر، اس معاملے کا تصور دل میں لائیں کہ جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، میرے حق میں اگر برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا و معاش کے حق میں برا ہے، تو یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجیے، اور مجھے اس سے پھیر دیجیے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو. یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہے اس کو مقدر فرما دیجیے. پھر مجھے اس پر راضی کر دیجیے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجیے. سبحان اللہ. تو یہ استخارے کی جو اہمیت ہے نا بہت زیادہ ہے. اس کی زندگی کے ہر معاملات میں، خاص معاملات میں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں نا، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، یا تجارتی امور کا معاملہ ہے، اس میں تو لازمی کر لینا چاہیے استخارہ. تو استخارے کے معنی بھی ظاہر ہے کہ خیر اور بھلائی طلب کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس کام میں ہمارے لیے خیر کا پہلو ہے. بظاہر کچھ چیزیں اچھی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، اور لیکن اس کے بعد از نتائج جو ہیں وہ برے نکلتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ چیزیں بہت بری معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد میں نتیجہ جو نکلتا ہے وہ بہت اچھا نکلتا ہے. تو اس وقت ایسے موقع پہ انسان جو ہے وہ جزبز ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا. تو سب سے بہترین فیصلہ جو ہے کرنے کے لیے استخارہ کر لینا بہت بہترین ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے. کیونکہ مسنون اعمال ہم کر رہے ہیں، تو مسنون اعمال دعائیں اور یہ اس میں ان تمام چیزوں کا جاننا بھی اشد ضروری ہے. اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ استخارہ جو ہے اسے نکاح کے لیے کروانا ہے، کسی کے لیے کسی جاب کے لیے کروانا ہے، تو کسی دوسرے سے کرواتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. استخارہ خود کریں. اکثر لوگ جو ہیں وہ اگر دوسروں سے کرواتے ہیں اور عاجزی کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی گناہ گار ہیں، اور دنیا میں تو ہم سب گناہ گار ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. لیکن اس بنیاد پہ استخارہ سے بچنا صحیح درست نہیں ہے. استخارہ خود بھی کرنا چاہیے، اور آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب علم ہے اور صاحب عمل ہے کوئی شخص، اور اس کی بات جو ہے اوتھینٹک ہو سکتی ہے، تو اس سے بھی کروا لیں. لیکن خود کرنا بہت بہترین ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو خود مطمئن ہونا ہے نا. جس کا کام کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے استخارہ کروایا جا رہا ہے، تو جس کے کام کے لیے کروایا جا رہا ہے اس بندے کا خود مطمئن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے.
تو اس اپنی خود کرنے سے جو اطمینان آتا ہے طبیعت میں، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، پھر آپ کے دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی طرف جو ہے آنے والی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں اس کا بھی آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ استخارے کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں ہمیں نظر آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ استخارے کا عمل کرنے کے بعد خواب میں جواب آئے گا یا حل معلوم ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حالات پر نظر رکھیں کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اس کی موافقت میں حالات بن رہے ہیں یا کام میں کوئی رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑوں سے مشورہ بھی کر لیں، پھر ان سب نوعیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ دل کس بات پر جم رہا ہے تو اسی کی موافق عمل کریں۔ اگر ایک بار اس عمل سے کسی بھی صورت پر دل نہ کھلے تو بار بار استخارہ کرتے رہیں اور کام شروع کر دیں، اور کام میں رکاوٹ آ رہی ہے یا کام نہیں ہو رہا تو سمجھیں کہ کام میں خیر نہیں ہے، مسنون طریقے سے استخارہ کریں۔ ان کے علاوہ جتنے طریقے لوگوں میں رائج ہیں وہ سب خلاف سنت ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رخ مڑ جائے گا، پاؤں ہل جائے گا وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں، اللہ عالم، اس طرح کی باتیں بہت سنی ہیں۔ مسنون استخارہ جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی سی دعا بھی بتائی ہے، تعلیم فرمائی ہے کہ اللہم خرلی واختر لی۔ اس کی بھی سلائیڈ انشاءاللہ بنا کے میں بھیج دوں گی، اپلوڈ کر دوں گی ایڈمن کو، تو آپ کو مل جائے گی کہ مختصر استخارہ یہ تو آپ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں خیر ہی خیر مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ کام معاملہ بہتر ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہی ہیں، گھر کے کام کاج میں بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہی ہوں، مسئلہ پیش آ رہا ہو کہ کر نہیں پا رہی، میں مکمل نہیں کر پا رہی، سلائی کڑھائی کرنی ہے یا کچھ اپنا پروجیکٹ بنانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ والی چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھ لیں، اور آسانی کی بھی دعائیں پڑھ لیں اس میں، اور استخارے کی بھی دعائیں پڑھ لیں جو نیا کام کرنے جا رہی ہیں۔ تو اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کر دی، میرے لیے خیر پیدا کر دی، میرے کاموں میں خیر پیدا کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتی تھی تو اللہم اغفر لی واختر لی پڑھا کرتی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ خیر طلب کر لیا کرو، یعنی استخارہ کر لیا کرو۔ تو اس کے بعد غور کریں، جو بات آپ کے دل میں آئے اسی میں بھلائی ہے۔ اور اصل استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھی جائے، اور حاضر امر کی جگہ اس کام کا نام لیا جائے جس کے کرنے کا ارادہ ہو۔ دعائے استخارہ اس وقت میرے سامنے ہے، میں نے اس کا ترجمہ تو پڑھ دیا تھا، عربک ٹیکسٹ بھی پڑھ دیتی ہوں، اگر آپ کے سامنے کسی کتاب میں سامنے مل جائے تو اس کو سامنے رکھ لیجئے، اور اس کا جو ہے ادائیگی کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے پڑھنا ہے۔ میں پڑھ دیتی ہوں بہرحال۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اب یہ هذا الامر آ رہا ہے نا، یہاں پہ اس کام کا تصور کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی فإن كنت تعلم ان هذا الامر، یہ دوبارہ هذا الامر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی اس کام کا تصور کرنا ہے، ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ تو یہ اس کا عربک ٹیکسٹ میں نے پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، سلائیڈ میں بھی شو ہو رہا ہے، سلائیڈز بھی آپ سے شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ الرحمن گروپ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا،
اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا۔ اچھا، اب استخارے کے بعد جو ہے نا، اس طرح یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف استخارے پر ہی اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مشورے کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ مشورہ استخارے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور مشورہ بھی کسی دیندار، تجربے کار، رازدار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، کہ جس قسم کا کام ہو تو اس نوعیت کے شعبے میں جو ماہر ہو اسی سے مشورہ کریں۔ ہر ایرے غیرے سے مشورہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس میں بہت الجھنیں پیش آ جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ صرف استخارے پر ہی اکتفا کر کے اپنے معاملات کا فیصلہ صادر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ حالات کے تناظر میں اہل دین سے، تجربہ کار لوگوں سے، اور جو اس شعبے کے ماہر ہوں، اس فن کے ماہر ہوں، ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے استخارے کا تو ہم نے الحمدللہ کافی سمجھ لیا، اور اس کے حوالے سے سوال و جواب کی بھی سیشن میں اگر کوئی پوچھنا چاہے تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ تحیۃ المسجد کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا تھا۔ اچھا، استخارہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے یہ میں نے بتا دیا آپ کو اس میں، کہ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو، تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز القاء کی جائے، یعنی الہام ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے، کسی نہ کسی کوئی نہ انڈیکیشن آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اسی کو اختیار کریں پھر، کہ آپ کے حق میں وہی بہتر ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دعائے استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتا رہے۔ استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، اور یہ مشورہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے، استخارہ سنت عمل ہے، اور اس کی دعا مشہور جو ہے اس کے پڑھ لینے سے 7 روز کے اندر اندر دل میں ایک جو ہے کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک رجحان پیدا ہو جائے گا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں بھی کچھ نہ کچھ انڈیکیشن مل جاتا ہے علامتی طور پہ، یا کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، یا تو اگر خیر نہیں ہوگی تو کچھ ایسی رکاوٹیں آ جائیں گی، یا آپ کا دل پریشان ہوگا اور اس طرف رجحان نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں استخارہ کرنے کے بعد آپ کی طبیعت میں یہ چیزیں سب ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے خیر کا ہی باعث بنیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد ہے استخارے کا مسنون طریقہ، یہ بھی ہم نے جان لیا، ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں۔ سنت کے مطابق استخارے کا سیدھا سادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطیکہ کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، اور 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ، یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارے کی وہ مسنون دعائیں مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، اللہ جل شانہ کے نبی ہی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، کسی کے بس میں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا پورا زور بھی لگا دے تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ بے شک اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کتاب سے دیکھ کر یہ دعا مانگ لیں۔ اگر عربی میں دعا مانگنے میں وقت دقت ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی یہ دعا مانگیں، بس دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب و مقصود ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ استخارے کے بارے میں مزید احادیث سے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے کہ جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آج ہم لوگ جو ہیں بس اپنے خاص موقعوں کے لیے استخارے کا اہتمام کرتے ہیں، نماز حاجت کا بھی اہتمام خاص موقعوں کے لیے کرتے ہیں، کوئی حاجت طلب ہوتی ہے، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھتے تھے۔
اور کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو استخارے کی نفل پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، پھر اس کے بعد اس معاملے کی طرف آگے بڑھتے تھے ہمیشہ. اور صحابہ کرام کو بھی تمام مسنون اعمال پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان تمام مسنون اعمال کو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں حرز جاں بنا دے. آمین ثم آمین. اس کے بعد ایک اور حدیث میں جو بیان ہو رہا ہے کہ یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی بھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ابھی بات ہم نے رکھی ہوئی سامنے. الحمدللہ آج ہم نے استخارے کی اہمیت اور نفل اور مسنون سنتوں کی اہمیت کے بارے میں کافی تفصیل سے جان لیا ہے. تو استخارے کا جو ہے وہ میں نے اتنی تفصیل سے جو بتایا ہے اس کی اہمیت کے مد نظر بتایا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے استخارے کے بارے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. تو ہمیں بھی ان تمام اعمال کو اپنے لیے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی ریپیٹیشن بہت ضروری ہے، اعادہ کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت تک جو ہے ہماری عادت میں نہیں آئیں گی چیزیں جب تک کہ ہم لوگ ان کو اپنی روزمرہ کے اعمال میں ان کو شامل نہیں کریں گے، اس کی لیے پریکٹس نہیں کریں گے. مسنون دعائیں جتنی بھی سکھائی گئی ہیں پہلے دن سے لے کے اب تک، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سونے کے وقت کی دعا، جاگنے کے وقت کی دعا، باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے واپس آنے کی، اور مسنون اعمال جو ہیں سوتے وقت کے اور باتھ روم جانے کے مسنون اعمال کیا ہیں، لباس پہننے کی دعا، لباس کے مسنون اعمال کیا ہیں، اور اسی طرح سے باقی تمام اعمال کے مسنون اعمال کیا ہیں، ان کی دعائیں جو مخصوص دعائیں ہیں ان سب کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. خود بھی یاد کرنا چاہیے، بچوں کو بھی جب تک ہم خود یاد نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم بچوں کی کیسے تربیت کریں گے. تو اسی لیے جو ہے زیادہ اس پہ فوکس مدرس کو ہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرس جو ہیں وہی تربیت کرتی ہیں بچوں کی. ظاہر ہے کہ والد تو اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو مدرس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے ان چیزوں کا اہتمام کرنا، خود بھی کرنا. اور جب خود عمل کریں گے تو بچے یقیناً ہمارے عمل کو دیکھیں گے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام اولادوں کو اور ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے تمام اعمال کو بہترین کر کے قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام اعمال جو ہیں، ہماری تمام عبادتیں، ہمارے روزمرہ کی تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہو جائیں جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند آ جائیں اور قبول ہو جائیں تمام اعمال ہماری. اور تمام سنتیں، تمام طریقے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیوں کے رول ماڈل جو ہیں وہ تمام ہستیاں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین. ان تمام ہستیوں کا مطالعہ، سیرت النبی کا مطالعہ، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ، امہات المومنین کا مطالعہ بہت ضروری ہے. خواتین کے لیے جو ہے امہات المومنین جو ہیں وہ ان کے اعمال جاننا بہت ضروری ہے. وہ کس طرح سے خواتین کے حوالے سے جو اعمال ہیں مسنون اعمال وہ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ اس سے پھر ان کو سبق انشاءاللہ حاصل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.